جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، صداقت ذات تھی جس کی، امانت نام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھا جس کا، چمن انجام تھا جس کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا خاتم النبیین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام حضرت اقدس مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ بحر العلوم بالاپور، اور دیگر اساتین علم و فضل حضرات، علماء کرام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہم اس وقت جامع مسجد منگرول پیر مدرسہ الیاسیہ رحمۃ اللہ علیہ میں دوسرے آل برار مشاورتی اجلاس جو ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہے، جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو ذریعہ مغفرت بنائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا وسیلہ بنائے، آمین۔ حضرات علماء کرام، جس عنوان کے اوپر اس اجلاس کو منعقد کیا گیا ہے، تحفظ ختم نبوت، یہ ایسا پیارا عنوان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے اختتام اور اس کے تحفظ کے لیے اگر ہم میں سے ہر ایک اور مسلمان کا ہر بچہ اپنی جان دے دے تو یہ بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہوگی۔ ہمارے علماء حقہ کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اس عقیدے کی حفاظت کے لیے وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا دیگر اکابر علماء میں سے جو بھی ہو، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس کار نبوت کے اختتام پر جس نے بھی دست درازی کی، ہمارے علماء کرام نے اس کا تعاقب کیا اور سچا اور صحیح عقیدہ امت مسلمہ کے سامنے رکھا، اور یہ اتنا واضح عقیدہ اور مسئلہ ہے کہ اس عقیدے کو جہاں پر مسلمانوں کے تمام بچے، جوان، مرد، عورتیں جانتی ہے، وہیں پر ہمارے برادران وطن بھی جانتے ہیں کہ قصر نبوت کی تکمیل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کر دی گئی، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کسی طرح کا نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ عقیدے کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر آج جو کوئی چاہتا ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دست درازی کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور ایسے بہت سارے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا ہر زمانے میں، ہر وقت میں ہمارے علماء کرام نے تعاقب کیا ہے، اور ان کے سامنے اس مسئلے کی صحیح تصویر رکھی ہے، اور امت کو اس فتنے سے بچانے کے لیے اپنی پوری زندگیاں لگا دی ہے۔ ایسے کئی علماء کرام گزرے ہیں۔ ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم کام کے لیے ہماری بھی کچھ کاوشوں اور کوششوں کو اس سلسلے میں قبول فرما لے۔ میں بہت ہی مبارکباد دوں گا مولانا مفتی فضل متین صاحب، مفتی محمد اظفار مجتبیٰ صاحب، اور حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب، ان نوجوان مفتیان و علماء کو کہ انہوں نے بہت ہی صحیح موقع کی مناسبت سے یہ حساس موضوع کو اٹھایا، اور علماء میں اور امت کے اندر اس سلسلے میں نئی فکروں کو پیدا کرنے کے لیے پہلے بھی ایک اجلاس ہو چکا، یہ دوسرا اجلاس، اور آئندہ بھی اس طرح کے اجلاس انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ ہم بہت ہی دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور اپنے اوقات کو فارغ کر کر اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی قربانیاں پیش کریں۔ ہمارے جو احباب اس سے ابھی تک نہیں جڑے ہیں ان کو ہم جوڑیں،
اور پورے برار کے اندر، پورے ملک کے اندر اور پورے عالم کے اندر جس طرح ہمارے حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی ڈائریکٹر تحفظ دین میڈیا سروسز کر رہے ہیں، ہم تمام کو کرنے کی ضرورت۔ یہ کام ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کام کی برکت سے کئی سارے انعامات ہمیں دیں گے۔ ان میں پہلا انعام یہ ہوگا المحبت فی قلوب البرارہ، اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، بدکار اور فاسق لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رعب اور ہیبت ڈال دیں گے۔ اور تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالی یہ دیں گے کہ رزق کے اندر، حلال رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالی وسعت اور کشادگی عطا کر دیں گے۔ اور چوتھا انعام اللہ تبارک و تعالی یہ دیں گے کہ ہمیں دین پر استقامت، شریعت کے اوپر استقامت نصیب ہو جائے گی۔ قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ اس کام کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز ہے اخلاص، دوسری چیز ہے استقامت، اور تیسری چیز آپ نے فرمائی تسلسل۔ اور میں آگے اور اضافہ کر دیتا ہوں، عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اتباع نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنت کی اتباع کے جذبے کے ساتھ اگر ہم اس کام کو انجام دیں گے تو میدانوں کو فتح کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی اخلاص، استقامت، تسلسل اور اتباع سنت کے جذبے کے ساتھ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ اس مجلس کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی ذریعہ نجات بنائے، ذریعہ مغفرت بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔